اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب جی تفسیر موضوعی جلد 2 میں چل رہی تھی. تفسیر موضوعی جلد 2 میں چل رہی تھی اور کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ پہلے ہم نے کرامت انسان. تفسیر موضوعی کا اس کا موضوع کیا تھا؟ موضوع مفاہیم اخلاقی. ٹھیک ہے نہیں؟ اخلاقی مفاہیم کے بارے میں پہلا درس تھا. کس چیز کے بارے میں؟ کرامت انسان. کرامت انسان کو جو کرامت حاصل ہے کس اعتبار سے ہے؟ 2 چیزوں کے اعتبار سے، مادی صنفیت اور وجودی اور نفسانی صفات کی. وہ ہم نے باقاعدہ پڑھا. اب جو بات آ رہی ہے نیک سیرتان اور کے بارے میں، نیک سیرت لوگوں کے بارے میں کہ کون ہے نیک سیرت، اور تزکیہ نفس کے بارے میں. یہ دوسرا درس ہے. ٹھیک ہے، دوسرا درس کس بارے میں ہے؟ نیک سیرتان اور تزکیہ. پہلا سوال، تزکیہ ہے کیا چیز؟ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من زکاہا. جس نے بھی تزکیہ کیا، جس نے بھی اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، کامیاب. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا، اپنے آپ کو تباہ کیا، جی خوابہ، وہ کیا ہے؟ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نا امید ہو جائے گی. سورہ والشمس کی یاد ہے نا، والشمس والضحیٰ سے. ٹھیک ہے نہیں؟ ابھی کہہ رہے ہیں کامیابی. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ نفس آدمی چگونے پاکیزے یا تباہ میں شبت. انسان کا نفس کیسے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے یا کیسے تباہ ہوتا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو کامیابی ہے اور اس کی کامیابی، رستگاری، پیروزی، وہ سب تزکیہ نفس کے اوپر ہے. تزکیہ نفس کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی انسان کا اگر تزکیہ نفس، اپنا نفس کا تزکیہ کر لے تو پھر وہ رستگار ہے اور کامیاب ہے. اس لیے کہ انسان کی جو فطری رجحانات ہیں آخر میں، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر، اس کی فطرت کے اندر پوشیدہ جو استعداد اور صلاحیتیں ہیں، یا تو تزکیہ نفس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اندر سے پاک و پاکیزہ تزکیہ کر کے آلودگی اور رذائل اور پستیوں کو دور کرنے کے بعد اس کی یہ فطرت، یہ چیزیں، فطری چیزیں کھل کے نکھر کے سامنے آتی ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور پریکٹیکلی ہو جاتی ہیں وہ صفات، اس کی پریکٹیکلی ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ یہ چیزیں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لینا ہر خیر و نیک کے اعمال کا منشا بن جاتی ہے، سرچشمہ بن جاتی ہے. لہذا انسان کی ساری کامیابی ڈیپینڈ کس چیز پہ کرتی ہے؟ تزکیہ نفس کے اوپر. اس لیے کہ جو انسان کی فطری، ٹھیک ہے، گرائش ہیں، رجحانات ہیں، اس کی فطرت کے اندر جو پوشیدہ استعداد ہیں، وہ استعداد، انسان کی فطرت میں جو استعداد چھپی ہوئی ہیں، وہ استعداد کب نکھر کے سامنے آتی ہیں؟ جب وہ اپنے اندر کو پاک و پاکیزہ کر لے، پاک و پاکیزہ کر لے، پستیوں سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ انسان کا نفس فطری خصوصیات کے ساتھ، کہ جو خداوند عالم نے اس کو فطری خصوصیات دی ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک ابلتے ہوئے چشمے کی طرح ہیں کہ اگر ہم اس کو پاک و پاکیزہ بنا لیں، اس چشمے کو پاک و پاکیزہ، اس پانی کو پاک و پاکیزہ بنا لیں اور اس کے اندر سے جو خراب کرنے والی چیزیں ان کو ہٹا دیں، تو پھر ایک آب سدال نکھرتا ہوا، چمچماتا ہوا، دیکھنے پہ بھی لگے ابلتا ہوا پانی. جنگلات دیکھا نا، بعض جگہ گرمی کا موسم ہو اور آپ جنگلوں میں گئے ہوئے ہوں، وہاں ٹیوب ویل چل رہا ہو، انجن چل رہا ہو، کیسا بہترین بہترین پانی نکل کے آتا ہے اندر سے. دیکھا ہے کیسا سفید، ایک دم شفاف. تو اگر کہیں پہ چشمہ ابل رہا ہے، اگر ہم اس چشمے کو آلودگیوں سے صاف کر لیں، آلودگیوں سے صاف کر لیں، تو پانی کتنا نکل کے آتا ہے؟
ایسے ہی انسان کی جو فطرت میں جو خصوصیات رکھی گئی ہیں، استعداد رکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نکھر کے کب آتی ہیں؟ جب انسان اپنے اندر کو پاک و پاکیزہ بنا لیتا ہے اور برائیوں سے، رذائل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیتا ہے؟ پھر وہ حیات بخش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے وہ چشمہ پانی سے اگر ہم رکاوٹیں ہٹا لیں، گندی چیزیں اس سے ہٹا دیں تو وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے پانی۔ پھر وہ اسی طریقے سے انسان کا نفس جب پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی جو فضائل اور کمالات ہیں وہ سب انسان کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ کمالات اور کرامت الہی کے سمندر میں لے جاتے ہیں۔ وہ انسان کی جو استعداد ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں، وہ نکھر کے کب آتی ہیں؟ جب وہ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیتا ہے۔ پھر اتنا پاک و پاکیزہ بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کا جیسے پاک چشمے کا پانی پاک صاف ہونے کے بعد آب حیات بن جاتا ہے، زندگی بخش ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب اپنے اندر کو پاک و پاکیزہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ کرامت اور فضائل میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کرامت تک پہنچ جاتا ہے، اور کامیابی پھر اس کے پاس آتی ہے۔ کامیابی پھر، اور اس کے بالمقابل آپ دیکھیے اگر چشمے کا پانی کہیں پہ ہے، ابلتا ہے، یا کنواں ہے مثال کے طور پر کسی گاؤں میں، پانی آتا تھا ایک زمانے میں، اب اس میں کوڑا ڈالنا شروع کر دیا، یہ کرنا شروع کیا، وہ گندا ہو جائے گا، بیماری پھیلائے گا وہ صرف۔ اسی طریقے سے انسان کا نفس جو اس کی فطری استعداد ہیں اس کے اندر، اگر ان کو اپنے اندر کو پاک و پاکیزہ نہ کر کے بلکہ غلاظتیں، گناہ، برائیاں، جھوٹ، یہ سب چیزیں اس میں آتی چلی جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، موت کے علاوہ پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، تباہی اور نیستی سے تباہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ انسان کے نفس کو پھر جب وہ برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، جھوٹ، یہ خباثت، دھوکہ دھڑی، یہ سب وہ سب تبدیل ہو جاتا ہے انسان کا نفس، ٹھیک ہے۔ صرف موت کے علاوہ پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر، لہذا انسان کا نفس ایک پاک و پاکیزہ، ایک سر چشمے کی طرح ہے، جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اس کی طرح ہے کہ وہاں سے پھوٹنے والے چشمے کو یا تو آپ پاک صاف کر لو، رکھ لو، تو وہ پانی آپ کو فائدے دے گا، آپ کے کام آئے گا، اور اگر اس کو آپ کے اختیار میں چاہے اسے آلودہ کر لو گندگیوں سے اسی کو، تو وہی پانی اب آپ کے کسی مصرف کا ہو۔ ایسے انسان کا نفس ہے کہ کیونکہ اس کے اندر جو استعداد ہے وہ نکل کے آتی ہیں، اس کے فضائل، کرامت، یہ سب نکل کے جب آتی ہیں تبھی آتی ہیں جب انسان اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیتا ہے، جب اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ پاک و پاکیزہ بنا لے گا پھر وہ کرامت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اس کے دریا میں، اس کے پاک و پاکیزہ بنا کے کمالات اور فضائل کے دریا میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، قدم اللہ من سکا۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر اپنے نفس کو خبیث کو برا بنا لے، خراب کر لے، لہذا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ انسان کا نفس تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ہر کس نفس خودرا پاک کو تزکیہ کرنا، جو کوئی اپنے نفس کو پاک اور تزکیہ کرے، رستگار رست کامیاب ہے۔ وہ ہر کس نفس وقد خاب من دساہا، وہ ہر کس جو کوئی بھی نفس خیش را آلودہ سازد، اپنے نفس کو آلودہ بنائے، قطعاً تباہ بھی گردد، یقیناً وہ تباہ ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ رستگاری یعنی کامیابی و پیروز مندی، انسان کی کامیابی اور پیروز مندی در قرب تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یعنی اس کے قربی ہے وہ، یعنی اس کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے۔ زیرا اس لیے کہ گرائش ہے عالی فطری انسان کی جو فطری عالی رجحانات ہیں، گرائش ہے، در نہاد و سرشتے ہو، اس کے نہاد یعنی اس کی فطرت میں، اس کے خمیر میں، بے صورت استعداد نقطے وجود دارت، ایک پوشیدہ صلاحیتوں کے عنوان سے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بات تزکیہ و پاکیزہ کردن درون از آلودگی و رسائل، درون نے اپنے اندر کو آلودگیوں سے
اور پستیوں سے پاک کرنے کے ساتھ شکوفہ بھی کر دو، وہ استعداد شکوفہ ہو جاتی ہے، نہیں نکھر کے سامنے آ جاتی، کھل کے پوشیدہ جو ہے وہ استعدادیں تھیں کھل کے سامنے آ جاتی ہے، وہ بفعل فعلیت بھی رسد، اور وہ اس کی جو استعداد پوشیدہ استعداد تھی صلاحیتی تھی وہ موجود ہو جاتی ہے، فعلیت کو پہنچ جاتی ہے، وہ منشاء اعمال خیر و نیک میں گردد، پھر وہی اس کا نفس اعمال خیر نیک اعمال اور نیک اعمالوں کا منشا بن جاتی ہے، اسی سے پھر نیک اعمال انجام دینا شروع کرتا ہے انسان جب اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ بے عبارت دیگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے نفس انسان باویش کی ہائی فطری کے خداوند برائے آن مقرر کر دے، انسان کا نفس ان خصوصیات ان فطری خصوصیات کے ساتھ کہ جو خداوند عالم نے اس کو لیے رکھی ہیں مقرر کی ہیں، انسان کا نفس ہمانند چشمے جوشانی ہے، اس کو بلتے ہوئے چشمے کی طرح ہے، کہ پاکیزے آن کے پاکیزگی آن کے اس چشمے کی پاکیزگی ورفع موانع اثر راہ آن اس کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دینا، اس کو پاکیزہ کرنے سے آب زلال و حیات بخشی برائے رشد فضائل و کمالات انسانی خواہد ایک چشم ابلتے ہوئے چشمے کی طرح ہے کہ اس نفس کی پاکیزگی اور اسے راستے سے رکاوٹوں کو دور کرنے سے انسان کیا ہوتا ہے، حیات بخش آب زلال، پاک و پاکیزہ صاف ستھرا پانی جی برائے کمالات اور فضائل کی طرف رشد کرنے کا حیات بخش ہوتا ہے، پھر وہ آب زلال ہوتا ہے جو انسان کو حیات بخشتا ہے، اور کمالات انسانی کمالات اور فضائل اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اس میں ترقی ملتی ہے، رشد ملتا ہے، وہ انسان رب دریائے کلامت و کرامت انسان الہی رسانی دے، اور یہ پھر کیا کرتا ہے، یہی جب پاک و پاکیزہ نفس ہو جاتا ہے تو یہ انسان کو اللہ کے الہی بے انتہا کمال و کرامت کے دریا تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو الہی کرامت اور کمال تک پہنچا دیتا ہے، وہ فلاح و رستگاری بے ارغمان میاں ہو رہا، فلاح اور کامیابی کو اس کے پاس جاتا ہے، اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ در مقابل اس کے بالمقابل آلود ساختن چشم سار بے خباست گناہ و زشتی، اس چشمے کو برائیوں اور گناہ کی خباست سے آلودہ کرنے سے نفس انسانی رب باطلاقی تبدیل بھی گناہ اس سے ملتے ہی اس کے انسان کے نفس کو اس تبدیل کر دیتا ہے، وجہ اس مرگ موت کے علاوہ تباہی و نیستی نا امید، موت تو ہے ہی ہے اس کے لیے، تباہی نیستی نا امیدی اور شقاوت اس کے پاس آتی ہے، پھر اس کو یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں، پھر جو اپنے نفس کو کیا کر لے، گناہ اور زشتیوں سے برائیوں سے آلودہ کر ان حقیقت یہ حقیقت بعد قدر آئے شریف فوق بخوبی نمایان است، اور یہ حقیقت کہ انسان اگر اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لے تو پھر فضائل و کمالات کے اس دریا بن جاتا ہے، اور پھر وہ کامیابی اس کو اس کے ذہن میں ملتی ہے، اور اگر آلودہ کر لے تو پھر نا امیدی، اور اس آیت سے باقاعدہ یہ بات نمایاں اور آشکار ہے، اس لیے کہ زکاہا اس مادہ یہ بولیے زکاوا یا زکا ہے، اس مادے سے معنی کیا، نمو و زیادہ، نمو بڑھنا زیادہ ہونا کے معنی میں ہے، وہ دربار نفس آدمی آدمی کے نفس کے بارے میں، انسان کے نفس کے بارے میں جب زکا کا ورڈ آتا ہے تزکیے کا جی تو کس معنی میں آتا ہے، بے معنی یہ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں، انسان نفس آدمی کے بارے میں جب تزکیے کا نام آتا ہے تو طہارت و پاکیزگی کے معنی میں آتا ہے، شاید بے ان مناسبت شاید اسی مناسبت سے ہو کہ پاک سازی ازالودگیہ سبب رشد شبد، کیونکہ جو کوئی بھی چیز رشد کرتی ہے اسے پاک سازی اور آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ کرنے کے بعد ہی سبب بنتی ہے اس کے رشد کا۔ اس کے مقابلے میں دساہا ورڈ آیا ہے، مادہ دسا، اس کے معنی کیا، بے معنی پنہان کردن چھپانا یا داخل کردن چیزی بے منظور سرپوش گزاشتن می باشد، کسی چیز کو داخل کرنا اس ارادے سے کہ اس مقصد سے کہ اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دینا، اوپر ڈھک دینا، چنان کے قرآن مجید دربار یہ زندے بے گور کردن گفتران عرب، ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن مجید جو ہے وہ عرب والوں کا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے بارے میں، جو عرب جاہلی تھے، جاہلی عرب تھے، ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ام یدسہ فی التراب، کیا تم نے مٹی میں چھپا دیتے ہو، تو یہاں دسا یدسہ کس معنی میں ہے، چھپا دینا،
बस तज़किया बेमाने पाकीज़गी और रुश्द बात, यानी तज़किया नफ्स यानी नफ्स को पाकीज़ा करना और रुश्द देना, और तदस्सी किस माना में है, बेमाने आलूदगी व सरपोश गुजाश्तन तबाही। आलूदगी के माना में है, सरपोश गुजारी यानी उसको पटक कर ढकना, तब उसे ढकना, तबाही के माना में आता है। अस्वी दीगर दूसरी तरफ फलाह यानी कामयाबी बेमाने किस माना में, बेमाने दस्तयाबी में मतलूब मकसद तक, मकसद को हासिल कर लेना, पा लेना, व रस्तगारी। ठीक है, फलाह किस माना में है, अपने मकसद को पा लेना और कामयाबी के माना में है, और उसके मुकाबले में खैबत है, वही उसी से तो है, ख्वाबा अंदसा बेमाना न रसीदन में मकसद तक ना पहुंचने के लिए आता है खैबत। व नाउमीदी के माने में आता है, नुकसान के माने में आता है, जियानकारी के माने में खैबत वर्ड आता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दूसरा सवाल, अब ये तो था तज़किया नफ्स के बारे में पता लग गया, तज़किया कहते किसे। अब है नफ्स को पाकीज़ा करने के अवामिल व असबाब। अकनून के माना है तज़किया नफ्स रोशन शुद, अब जबकि तज़किया नफ्स के माना वाज़ेह और रोशन हो गए। क्या माना है तज़किया नफ्स, यानी अपने नफ्स को आलूदगियों से, बुराइयों से पाकीज़ा करना, रुश्द देना। जब इंसान ये काम करता है, उसको अपने अंदर को पाकीज़ा बनाता है, तो फिर वो कमालात के, इलाही कमालात के समंदर तक पहुंच जाता है, कामयाबी उसके पास आती है। इसके बाद जब माना तज़किया नफ्स के माना रोशन वाज़ेह हो गए, नौबत मुअर्रफ़ी अवामिल आन की नस्ल, उसके तज़किया नफ्स के जो अवामिल हैं, असबाब हैं, उसकी पहचान कराने, उसकी मार्फत, उसकी मुअर्रफ़ी के बारे में नंबर आता है। वह इन अवामिल फरावान, अवामिल फरावान मितवानन, और ये फरावान और बहुत से अवामिल मितवानन में पाकीज़गी व तत्हीर व तज़किया नफ्स को मकुनन, ये नफ्स के तज़किए, उसे पाकीज़ा बनाने और उसकी तत्हीर के में उसकी मदद कर सकते हैं। मानंदे हमें ये इबादत है, जैसे ये तमाम इबादतें असबाब हैं इंसान के नफ्स को पाकीज़ा करने में काम आएंगी। आमाल खैर हैं, आमाल खैर नेक अमाल, सदक़ात हैं, ये सब के सब क्या है, ज़मीन साज़ है तज़किया नफ्स इंसान में बादशाह। इन नफ्स इंसान के तज़किया के लिए ज़मीना साज हैं, ज़मीना फराहम करते हैं। बहुत से अवामिल हो सकते हैं तज़किया नफ्स के, लेकिन दरिंजा दो आमिल मुहिम, दो अहम आमिल बाइस्तिफादे आयात कुरान मजीद मुअर्रफ़ी में शामिल। यहाँ पर तज़किया नफ्स के दो असबाब, दो आमिल, दो सबब, दो आमिल जो कि कुरान मजीद से लिए गए हैं, वो पहचान पाए जाएंगे। तो ये पहला तासुफ मुस्बत पे इल्हाम फितरत, फितरत को जो इल्हाम होता है उस पर आप लब्बैक कहिए, उसकी बात को मानिए। खुदावंद आलम मुताल भी फरमाया, खुदावंद मुताल फरमाता है, व नफ्सी बिस्औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कि व नफ्सिन, वाव वाला कसम है, खुदा इंसान के नफ्स की कसम, वमा सव्वाहा जी, और जिसने उसको मुनज़्ज़म किया है, सिपस फअल्हमहा फुजूरहा, फुजूर यानी पलीदी, फअल्हमहा फुजूरहा, पलीदी और परहेजगारी, उसकी उसकी गंदगी और उसकी परहेजगारी बेआन इल्हाम कर, उसकी पलीदी ने, पस्ती ने और उसकी परहेजगारी ने उस पर इल्हाम किया। हर कस कद अपना मन सकता, हर कस आन पाक गर्दाना, जो कोई भी उस नफ्स को पाकीज़ा कर ले, बेतौर क़त्अ और यकीन रस्तगार से, और यकीनन वो कामयाब हो गया। आज इन आयात शरीफे बेखूबी इस्तेफादे की शवत, इन आयात शरीफा से अच्छे से ये बात इस्तेफादा हो रही है, समझ में आ रही है कि खुदावान नफ्स इंसान राज इल्हाम फितरी बहरे बन साख्तियात, इंसान के नफ्स को एक फितरी इल्हाम अता किया है, इंसान के नफ्स को एक फितरी इल्हाम किया है, जो इंसान को इल्हाम करता है, उसका नफ्स उसे बेगुने ही के इस तरीके से कि कुदरत तशखीस से पाकी और नापाकी दारा, इस तरीके से कि इंसान का नफ्स पाकी और नापाकी में तशखीस करने की सलाहियत रखता है, उसकी सलाहियत रखता है, यानी इंसान का नफ्स के अंदर ये कुदरत हासिल है कि वो अच्छी और बुरी चीजों को, पाक और नापाक चीजों में तशखीस और तमीज कर सकता है। वह इम्तियाज ज़ीबाई तकवारा निस्बत पे ज़िश्ती व फजूर दर्क में कुरान, और ये इंसान का नफ्स ही है कि जो तकवे को, तकवे की जो खूबसूरती है उसकी बरतरी को
زشتی اور برائیوں کے اوپر تو کیا برتری حاصل ہے اس کو درک کرتا ہے، بخوبی انسان کا نفس سمجھتا ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سمجھے کہ تقوی جی کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کا کیا برتری حاصل ہے اسے برائیوں کے اوپر، اور جب اسے پتہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے برائیوں کو چھوڑ کے تقوی کو اختیار کرے گا۔ از ارتباطات، از ارتباطات و پیوستگی ان آیات، ان آیتوں کا آپس میں تعلق اور جوڑ ان گونے استنباط میں اور اس طریقے سے اس کو استنباط کیا جائے گا کہ ان الہام فطری، یہ جو فطری الہام ہے بے مثابہ پیغمبر باطنی، ایسی باطنی پیغمبر کی طرح ہے۔ یہ جو انسان کا الہام ہے کہ نا، الہام ہوتا ہے انسان کے نفس میں ایک صلاحیت رکھی گئی ہے، الہام کرتا ہے، یعنی وہ ایک طرح کا ہادی ہے جسے ہم نے ضمیر کے نام سے جانتے ہیں کہ انسان جب تو غلط کام کرنے جاتا ہے تو اسے جھنجھوڑتا ہے یا کر دیتا ہے، تو جھنجھوڑتا ہے تو نے یہ کیا کیا، اور جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ تعریف بھی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بہت اچھا کام، یعنی وہ پاسخ مثبت بیان، اس کو پازیٹیو جواب دینا کیا ہے مہم ترین۔ اگر ہم اپنے باطنی پیغمبر کا جو کہ ہمارا ضمیر ہے، جو فطری الہام ہے، اس کا ہم پازیٹیو رپلائی کریں، جواب دیں، جو ہم سے وہ چاہ رہا ہے وہ کریں، تو مہم ترین عامل تزکیے بے شمار میں آیا۔ تو یہ انسان کا جو فطری الہام ہے انسان کے تزکیہ نفس کا بہترین سبب ہے، بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، شمار ہوتا ہے۔ زیرا اس لیے کہ تا تصور پلیدی و پرہیزگاری انتخاب نشوات، اس لیے کہ جب تک پلیدی کا، گندگی کا اور پرہیزگاری کا تصور نہ ہوگا، تصدیق بزشتی یکی وزیبائی دیگری امکان پذیر نہیں، ٹھیک ہے، اس میں پھر زشتی اور زیبائی کی تائید، تصدیق اور تائید ممکن نہیں ہوگی۔ وہ آدمی انگیز انتخاب راہ برتر راہ پیدا نہیں بھی کنت، اور انسان ایک برتر، ان دونوں میں سے برتر کیا ہے، اس کی راہ کو پہچاننے میں اس کے اندر کوئی انگیزہ، کوئی ابھار اس کو ابھارے گا نہیں انتخاب کرنے کی طرف، کہ اسے ابھارے کہ اس کو یہ والی چیز مجھے چننی چاہیے، یہ چیز نہیں چننی چاہیے۔ در حالی کے امکان تصور تصدیق، در حالی کے ان چیزوں کا تصور اور اس کی تصدیق الہی الہام کے ذریعے سے انسان کے نفس اور فطرت میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چھ بسا اضافے ضمیر نفس بے فجور و تقوی در آئے شریفے، کتنا ممکن ہے کہ یہاں پر جو ضمیر نفس ہے، نفس کیا ہے، فالہمہا، ضمیر نفس، نفس کی جو ضمیر ہے، بے فجورہا، فجور کی طرف اور تقوی کی طرف ہو، فالہمہا فجورہا و تقوی۔ گویا ان نقطے لطیف باش ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا اضافہ ہونا نفس کی ضمیر کی طرف اس لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ خداوند قدرت تشخیص پلیدی و پرہیزگاری رب انسان الہام کر دیا است۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے فالہمہا، علماء کی جو ضمیر ہیں یہ نفس کی طرف پلٹائیں، کہ اللہ نے ان کو الہام کیا، نفس انسان کی طرف الہام کیا، کہ اس کے اندر کیا الہام کیا، کہ اس میں گندگی اور پرہیزگاری کے اندر فرق کرنے کی قدرت ہے۔ علاوہ بران، اس کے علاوہ کہ زشتی پلیدی، برائی کی برائی اور پرہیزگاری کی خوبصورتی کو بھی انسان کو الہام کر دیا ہے، کہ یہ بری چیز میں کیا برائی ہے اور اچھی چیز تقوی میں کیا اچھائی ہے۔ یعنی ہم مرحلہ تصور، یعنی تصور کے مرحلے میں بھی انسان کو یہ بات عنایت کی گئی، اور تصدیق کے مرحلے میں بھی کہ وہ اسے پتا ہے کہ کون برتر ہے اور کون سی چیز مجھے چننی چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسرا عامل تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کو، انسان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنے کا ایک اور سبب کیا ہے؟ پاسخ مثبت میں دعوت ہے، یعنی اپنے نفس کی ایک جو فطرین آواز ہے اس پہ بھی مثبت پازیٹیو رپلائی کرنا ہے، اور پیغمبران الہی نے جو بلایا ہے، جس کام کا حکم دیا ہے، دعوت دی ہے، اس پہ بھی پازیٹیو رپلائی کرنا چاہیے۔ خداوند تو انسان، یہ دونوں چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کا نفس پاک و پاکیزہ بن جائے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ الذی بعث فی الامیین، وہ یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں، فی الامیین، امیین میں بھیجا، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی انسان ہی بنا کے بھیجا، انسان ہی کو بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں، ان پر رسول بنا کے بھیجا، انہی میں سے بنا کے بھیجا انسان، یعنی یا تاکہ کیوں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی یعنی اس کی آیتوں کی ان کے اوپر تلاوت کرے، وہ یزکیہم یعنی وہ ان لوگوں کا تزکیہ کرے رسول،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ٹھیک ہے نہیں؟ اوس کے اوس آن وہ ہے وہ کہ کسی کے درمیانے امیوں کے درمیان جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کے درمیان فرستادین بھیجا ہوا اپنی طرف سے برانگیخت بھیجا تا اس خودشان انہی میں سے تا آیات او برانان بخانا، تاکہ اللہ کی آیتوں کو ان کے اوپر پڑھے، وہ پاکشان گردانہ در ان کو پاک کرے، یزکیم تزکیہ کرے، وہ کتاب و حکمت بیان بیاموزہ در قرآن و حکمت انہیں سکھائے. سمجھ میں آیا؟ آئی. مراد تزکیے سے مراد کیا ہے؟ آراست شدن بکارہائی شائستہ و اخلاق حسنہ، یعنی اخلاق نیک اخلاق اور مناسب اچھے اور لائق کاموں کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرنا کہ سمرے گوش جان سے پردن بے ندائے آسمانی پیغمبر خدا و پیروزی. ٹھیک ہے، یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہ اپنے آسمانی آواز کو سننے، اپنے کان دھرنے اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کی وجہ سے اس کو پیروی اصول کی وجہ سے اس کو یہ چیزیں ملی. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.